من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز مکرم برادر محترم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اور ان کے رفقائے کار اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما حضرات سامعین گرامی قدر بحمد اللہ تعالی دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد میں آج 19 مارچ 2023 ایک عظیم نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مدرسہ تحفیظ القرآن اورنگی ٹاؤن کی اس جامع مسجد میں آج کی یہ منعقد کردہ عظیم الشان تقریب ہمیں جس نسبت سے یہاں بٹھائے ہوئے ہے، جس نسبت سے آج ہم آپس میں مل بیٹھے، وہ اللہ رب العزت کی بابرکت لا ریب کتاب قرآن کریم ہے۔ بہت سارے بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، حفظ کی سعادت حاصل کی، ناظرہ قرآن کریم پڑھا، قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلباء کرام
ان پر محنت کرنے والے اساتذہ کرام، مدرسے کے مؤسس و منتظم، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے والے حضرات، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، عمر میں اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان گلشن جس عنوان سے آپ کے سامنے مہک رہا ہے، اس عنوان کو صرف قرآن کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سال کی گفتگو میں الف لام میم پر بات کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کی اس عظیم کتاب کا دوسرا لفظ، دوسری آیت مبارکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پروردگار عالم نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا، بڑا عالی شان نظام بنایا۔ کان الناس امتا واحدہ، سارے انسان ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک مسلک کے تھے۔ پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، رسولوں کو اس لیے بھیجا، نبیوں کو اس لیے بھیجا، انسانوں میں اختلاف ہو گیا، نظریے کا اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف تھا، عمل کا اختلاف تھا، انسانیت کی سوچ و بچار کا اختلاف تھا، انسانیت میں رنگ و نسل کا اختلاف تھا، انسانیت میں زبان کا اختلاف تھا، انسانیت میں مزاج کا اختلاف تھا۔ آپس میں جب ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہونے لگا، راہ حق سے بھٹکنے لگے، تو رب کائنات نے پھر وہ اپنی عظیم کتاب بھیجی، رب کائنات نے پھر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ وانزل معہم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی۔ ہر دور میں نبی آیا، اپنے ساتھ کتاب لایا، اپنے ساتھ صحیفہ لایا، اپنے ساتھ نبوت لایا، اپنے ساتھ ہدایت لایا، اپنے ساتھ رحمت لایا، اپنے ساتھ انسانیت کی خدمت لایا، اپنے ساتھ انسانیت کی ہمدردی لایا، اپنے ساتھ انسانیت کی ہدایت لایا۔ رب کائنات نے ہر زمانے کے اعتبار سے ایک شیڈول بنا کر دیا، ہدایت نامہ بنا کر دیا، نبی نے جا کر پیش کر دیا۔ لیکن آخر میں جب امام الانبیاء آئے تو پھر نبوت کا سلسلہ بند ہونا تھا، پھر نبوت کے دروازے کو بند ہونا تھا، پھر کتابوں کے دروازے کو بند ہونا تھا، پھر اللہ نے رسالت کے سلسلے کو بند کرنا تھا، تو پھر رب نے وہ ہدایت نامہ دے دیا، وہ آخری کتاب دے دی، وہ آخری کلام دے دیا، وہ آخری فرمان دے دیا، وہ آخری فرمان ذی شان دے دیا، جس کے بارے میں رب کائنات نے اپنی کتاب کے پہلے لفظ کے بعد دوسرے لفظ اور دوسری آیت میں بتایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب میرا نبی دوبارہ کوئی نہیں آئے گا جو تمہیں بتائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا جو تمہیں بتائے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا جو تمہیں بتائے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بلکہ میں تمہیں پہلے لفظ میں بتا رہا ہوں، ذالک الکتاب۔ قیامت تک آنے والے انسانوں جب اس کتاب کو پڑھ
پڑھنا تو پھر اس کتاب کے شروع میں یہ لفظ دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا میں جو کتاب بھیج رہا ہوں وہ حق و صداقت کا مجموعہ ہے، میں جو کتاب بھیج رہا ہوں وہ ہدایت کا مجموعہ ہے، میں جو کتاب بھیج رہا ہوں وہ رحمت کا خزانہ ہے، میں جو کتاب بھیج رہا ہوں وہ ہدایتوں کا مرکز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کو میں لا ریب بنا کر بھیج رہا ہوں، میری ذات بھی لا ریب ہے، میری یہ کتاب بھی لا ریب ہے، رب کی ذات بھی لا ریب۔ لا ریب کے معنی ایک ہوتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، اور لا ریب کے ایک معنی ہوتے ہیں بے مثال، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو جائے، اسے لا ریب کہا جاتا ہے۔ رب نے یہاں فرمایا ذالک الکتاب، یا اللہ آپ نے فرمایا ذالک الکتاب، قرآن میری گود میں ہے۔ عربی سے تعلق رکھنے والے، عربی جاننے والے حضرات علماء کرام جانتے ہیں، جو چیز ہمارے قریب ہو، ہمارے پاس ہو، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہاذا۔ ہاذا، جو چیز ہم سے دور ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے ذالکا۔ قریب کوئی چیز ہو آپ کہتے ہیں ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ دور کوئی چیز ہو اس کے لیے ذالکا آیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یا اللہ کتاب میری گود میں، قرآن میری گود میں، قرآن میرے سامنے تپائی پر کھلا ہے، پھر آپ نے ہاذل کتابو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ ذالکہ کا لفظ تو اس چیز کے لیے آتا ہے جو بہت زیادہ دور ہوتی ہے۔ رب نے اشارہ فرما دیا دیکھنے میں یہ قرآن تمہارے پاس ہے، دیکھنے میں یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، لیکن میں یہ لفظ ذالکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری عقلیں مل جائیں وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتی، ساری کی ساری نظریں مل جائیں وہ قرآن میں پوری طرح غور و فکر نہیں کر سکتی، ساری کی ساری انسانیت مل جائے وہ قرآن ان سے اوپر ہے، ان سے افضل ہے، ان سے اعلیٰ ہے، ان سے دور ہے، ان سے اونچے درجے پر ہے۔ میں قرآن کے لفظ میں بتا رہا ہوں ذالک الکتاب، اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا، اسے اپنے پاس موجود نہ سمجھنا، بلکہ دیکھنے میں تمہارے پاس موجود ہے، لیکن میں نے اسے ایسا بنایا، اتنا اونچا بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اتنا اشرف بنایا، اتنا اعظم بنایا، اتنا اکرم بنایا، اتنا بلندی والا بنایا، ساری انسانیت کی عقلیں مل جائیں قرآن کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، لوگوں یہ کلام وہ قرآن ہے جسے پڑھنے والوں نے پڑھا، سننے والوں نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا، سمجھنے والوں نے سمجھا، عمل کرنے والوں نے عمل کیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کبھی بھی انسانیت کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا، بلکہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے انسانیت کی ہدایت کی پیاس بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا، آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، اپنے دوست کا خط پڑھیں، دوست کا میسج پڑھیں، 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، آپ اس پر دوبارہ نگاہ نہیں اٹھاتے، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ میں نے 2-4 مرتبہ پڑھ لیا، اب اس میں وہ مزہ نہ رہا۔ رب نے جو کتاب عطا فرمائی ذالکہ، یہ اتنے اونچے درجے کی کتاب ہے، اور تم اسے پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، مزہ آئے گا، کھڑے ہو کر پڑھو گے الگ مزہ آئے گا،
بیٹھ کر پڑھو گے الگ مزہ آئے گا، دیکھ کر پڑھو گے الگ مزہ آئے گا، زبانی پڑھو گے الگ مزہ آئے گا، اگر انسانیت نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے الگ مزہ آئے گا، نماز سے باہر پڑھے الگ مزہ آئے گا۔ میں نے کتاب ایسی عطا کر دی لا تنقضی عجائبہ، مفسرین نے اس میں غوطے لگائے، محدثین نے اس کو دیکھا، فقہا نے اس کو کھنگالا، علماء نے اس کا مطالعہ کیا، قاریوں نے اس کے اندر نظر و فکر دوڑائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا تنقضی عجائبہ، لوگوں قیامت کی صبح تک بتا رہا ہوں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانیت ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر جو موتی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے موتیوں کو آج تک کوئی پوری طرح نکال نہ لایا۔ رب نے فرمایا ذالکا، اس کتاب کو چھوٹا نہ سمجھنا، بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کی کتاب جس نے عرب کا جغرافیہ بدل دیا، جس نے عرب کا مزاج بدل دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے، 570 سال کا عرصہ ہو چکا، وحی رک چکی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، سامنے وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ آسمان کی وحی ختم ہو گئی، رک گئی، 570 سال کا عرصہ بیت چکا، انسانیت کا اخلاق بدل گیا، انسانیت کا مزاج بدل گیا، انسانیت کے اطوار بدل گئے، انسانیت کے طور و طریقے بدل گئے، انسانیت کی جبین جو رب کے سامنے جھکا کرتی تھی وہ بتوں کے سامنے جھکنے لگ گئی، انسانیت جو آپس میں احترام کرتی تھی وہ ایک دوسرے کا احترام بھلا بیٹھی، انسانیت جو اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی تھی پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگی، انسانیت جو اپنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھی پھر اپنے اخلاق کو چھوڑ کر جانوروں کی طرح بن چکی تھی، کل انعام کا مظاہرہ تھا۔ رب کائنات نے پھر انسانیت کو وہ کتاب عطا کر دی، وحی کا سب سے پہلا سبق دے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے محبوب پیغمبر اب آئیے جہالت کے اندھیروں میں علم کے اجالے کیجئے، جہالت کی تاریکیوں میں علم کی روشنیاں پھیلائیے۔ اسلام کا سب سے پہلا سبق، قرآن کا سب سے پہلا سبق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام ہمیں پڑھنے سے منع کرتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام کالج میں نہیں جانے دیتا، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی دعوت، قرآن کی سب سے پہلی پکار، قرآن کی سب سے پہلی آیت، قرآن کا سب سے پہلا حکم، قرآن کا سب سے پہلا نزول اقرأ اقرأ۔ میرے محبوب پیغمبر امت کو بتا دیجئے انسانیت کے پاس اور میری اس امت کے پاس اگر سب سے بڑا کوئی زیور ہوگا تو وہ علم ہوگا۔ اللہ نے اس امت کو سب سے پہلا لفظ دیا اقرأ، پڑھیے، پڑھنے کا لفظ دے کر بتا دیا، باقی ساری امتوں کے پاس جہالت ہوگی، میرے محبوب آپ کی امت کے پاس علم ہوگا، میں آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کروں گا۔ ذالک الکتاب، یہ اعلیٰ درجے کی کتاب عطا کر رہا ہوں، اس کتاب نے جہالت کا خاتمہ کر دیا، اس کتاب نے انسانیت کے اطوار کو بدل دیا۔ بڑے بڑے شاعر تھے جنہیں اپنی شاعری پر ناز تھا، جب قرآن آیا ان کی شاعری ماند پڑ گئی۔ ابن مقفع نام کا ایک شاعر ہے، توجہ کیجئے گا، ابن مقفع عرب کا ایک شاعر، اپنے حلقے میں بہت بڑا شاعر شمار ہوتا تھا۔
اس سے عرب نے کہا اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام بنا دو جو چاہو گے ہم تمہیں دیں گے۔ ابن مقفع کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میری دال روٹی کا مسئلہ ہے، میرے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، میں اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی اپنا کلام بناتا ہوں تو بتاؤ میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ مشرکین مکہ کہنے لگے تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، 1 سال تک تجھے مہلت دیتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تم نے دوسری کتاب لانی ہے، اس کلام کے مقابلے میں تم نے دوسرا کلام پیش کرنا ہے۔ ابن مقفع تیار ہو گیا، قلم کاغذ لے کر بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے اپنا پورا کلام مرتب کیا ہوا مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے گھر سے چل پڑا اور آ کر خوشی خوشی دکھانے لگتا ہے جناب میں تمہاری کہنے کے مطابق قرآن کے مقابلے میں کتاب بنا کر لے آیا ہوں، کلام بنا کر لے آیا ہوں۔ ابھی وہ راستے میں چل رہا تھا، ایک گھر سے چھوٹی بچی قرآن پڑھ رہی تھی، بچی کی آواز آ رہی تھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ وہ بچی پڑھ رہی تھی، ابن مقفع کھڑا ہو گیا، اس نے اس بچی کے کلام کو سنا، اس نے اس کے کلام کو سنا، قرآن کے فرمان کو سنا، قرآن کے الفاظ کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا۔ اس نے اپنے 1 سال کی محنت کی ہوئی اپنے ہاتھوں سے پھاڑ ڈالی اور کہنے لگا پورا قرآن تو دور کی بات ہے، رب العزت کی قسم میں پورا سال محنت کر کے قرآن کی اس آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پورا قرآن تو اپنی جگہ پر، قرآن نے جو فصاحت و بلاغت کے سمندر اس آیت میں بہائے میں اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورا قرآن تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک شاعر کی تعریف فرماتے ہیں، حضرت لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کبھی کسی شاعر کی تعریف نہیں فرمائی، اس کے اشعار کی تعریف نہیں فرمائی، لیکن لبید ابن ربیعہ اس کے کلام کی اللہ کے محبوب نے تعریف فرمائی۔ حضور نے فرمایا اصدق کلمہ قال الشاعر کلمۃ لبید، فرمایا سب سے اچھا جملہ جو کسی بھی شاعر نے کہا ہے وہ لبید ابن ربیعہ کا جملہ ہے۔ اور لبید نے کہا تھا کل شیء ما خلی اللہ باطل، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب بیکار ہیں، وہ سب فضول ہیں، رب کے علاوہ اللہ کے علاوہ باقی دنیا جتنی ہے وہ فانی ہے، ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ اس لبید کے شعر کی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ مسلمان ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے لبید ذرا اپنی شعر و شاعری تو سناؤ، آپ بڑے اچھے اشعار کہتے ہو، ذرا مجھے بھی اشعار سناؤ۔ لبید ابن شاعر کہنے لگا اے عمر میں نے جب سے اسلام قبول کیا اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کی، رب العزت کی قسم میری شعر و شاعری کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے جب اللہ کے کلام کو پڑھا تو میں سمجھ گیا دنیا کے سارے شاعر مل جائیں، دنیا کے سارے ادیب مل جائیں، دنیا کے سارے خطیب مل جائیں، دنیا کے سارے واعظ مل جائیں، دنیا کے سارے محقق مل جائیں، دنیا کے سارے مدبر مل جائیں، دنیا کے سارے ذی غور انسان مل جائیں، ذی نظر مل جائیں، ذی علم مل جائیں۔ لبید کہنے لگا اے عمر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی اس کتاب کی
عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب نے اس کتاب کو ایسا بنایا، رب نے اس کلام کو ایسا عظیم الشان بنایا، باقی پورا قرآن تو دور کی بات۔ لبید نے کہا اے عمر، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ میرا پورا کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ کلام ایسا عظیم الشان بنایا۔ ذالک الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو بڑا اونچا بنایا۔ رب العزت کی قسم، جو انسان اس قرآن سے جڑ گیا اللہ اس کو بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ جو انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا، اللہ کی قسم یہ کتاب اونچی ہے۔ جس نے اس کتاب سے تعلق قائم کیا اللہ اسے بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ ذالکا، یہ کتاب بڑی اونچی، الکتاب، الکتاب یہ کتاب۔ اب قرآن کریم نے اس لفظ کو بیان فرمایا، قرآن کتاب ہے۔ ویسے تو کتاب کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں ان ذالک الکتاب هو الکتاب الکامل، یہاں کتاب اس لیے کہا کہ اس سے زیادہ کامل اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب مکمل کتاب ہے۔ اللہ نے اس کو کتاب اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب سب سے زیادہ مکمل کتاب، سب سے زیادہ عرفہ کتاب، اور اس کی گواہی میں اور آپ تو دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان دیتا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہے۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی تبدیلی، آپ تھک گئے میرا خیال میں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہر مومن مسلمان کے ایمان کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں قرآن کو اس لیے کتاب کہا گیا کہ سب سے زیادہ مکمل کتاب یہ قرآن ہے۔ یہ بات تو اپنے نے کہی ہے، 9 صدی پہلے عالم نے کہی ہے، 20ویں صدی میں ایک مادیت پرست اور اسلام کا منکر انسائکلوپیڈیا برٹانی کا، وہ لکھتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب انسانیت کی زبان پر پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہ اقرار کر رہا ہے سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر، ہٹی اس کا نام ہے، اور وہ اپنی کتاب تاریخ عرب کے اندر لکھتا ہے قرآن کی عمر باقی کتابوں سے بہت چھوٹی ہے، یعنی باقی کتابوں کو ہزاروں سال ہو گئے لیکن قرآن کو 1400 سال ہوئے۔ قرآن کی عمر دیکھنے میں سب سے زیادہ چھوٹی ہے لیکن اس قرآن نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا گیا، اس قرآن کو سب سے زیادہ سنا گیا، اس قرآن کو سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ وہ کہتا ہے اگر اس دنیا میں کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے تو وہ مسلمانوں کی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ ذالک الکتاب، یہ عظمتوں والی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ قرآن جس کے ساتھ جڑا، میں نے عرض کیا اس قرآن نے اس کو بھی عظمت والا بنایا۔ سب سے پہلے یہ قرآن
जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए अल्लाह के महबूब पैगंबर पर। अल्लाह के महबूब पैगंबर इस कुरान का अमली नमूना थे, आप कुरान का आईना थे, आप कुरान की अमली शक्ल थे, आप कुरान की अमली सूरत थे। अल्लाह के महबूब पैगंबर चलता फिरता कुरान थे, अल्लाह के महबूब पैगंबर चलता फिरता कुरान थे। हजरत आयशा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, उम्मुल मुमिनीन ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, तैयबा ताहिरा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, हजरत सैयदा ताहिरा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान। अल्लाह के महबूब पैगंबर के अखलाक वो पूरा का पूरा कुरान थे। और देखो जिसका कुरान से ताल्लुक जुड़ा अल्लाह ने कितना बुलंद कर दिया, कितनी अजमतें अता फरमा दी, कितनी बुलंदियां अता फरमा दी। सारे नबी नीचे रह जाते हैं, सारी अजमतें नीचे रह जाती हैं, सारे के सारे मकाम नीचे रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर के बारे में हर मुसलमान मानता है बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह के बाद अगर किसी का कोई मकाम है तो वो आपका मकाम है। अल्लाह के महबूब को ये मकाम क्यों मिला? अल्लाह के महबूब को ये मकाम क्यों मिला? काना खुलुकुहुल कुरान, कि अल्लाह के महबूब पैगंबर कुरान का अमली नमूना बन गए। और फिर कुरान का जिसने भी मुशाहदा किया, कुरान से जिसने भी ताल्लुक जोड़ा, मेरे महबूब पैगंबर के बाद बारी आई मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा की। आप सहाबा की अजमत के दीवाने, आप सहाबा की अजमत के मस्ताने, आपके नारों में सहाबा, आपके घरों में सहाबा, आपकी तकरीरों में सहाबा, आपकी नज़मों में सहाबा, आपकी दीवारों पर सहाबा, आपके परचमों में सहाबा, आपके ऐवानों में सहाबा, और अब तो गलियों में कूचों में सहाबा, अब तो जलसों में सहाबा, अब तो पार्लियामेंट में सहाबा। कोई जगह ऐसी नहीं जहां नबी के सहाबा का जिक्र ना हो रहा हो, जहां नबी के जिक्र की गूंज ना हो रही हो, जहां नबी के साथ सहाबा को याद ना किया जा रहा हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर के सहाबा वो कुरान देखिए, अल्लाह की जात के गवाह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की जात के गवाह कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कुरान वहां से लिया और अल्लाह के महबूब पैगंबर को लाकर दे दिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान वहां से लिया और अल्लाह के महबूब को लाकर दिया। अल्लाह के गवाह हजरत जिब्राईल हैं और अल्लाह के महबूब पैगंबर के गवाह हुजूर के सहाबा हैं। हुजूर के सहाबा, उन्होंने अल्लाह का पूरा कुरान लेकर हमें दे दिया, इस उम्मत के दामन में डाल दिया। जैसे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला पहले पारे में अल्लाह फरमाते हैं मन कान अदुव्वन लिजिब्रीला, जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीना, और जो अल्लाह के इस गवाह का दुश्मन है जिब्राईल का, वो मेरा दुश्मन है। अब आगे कुरान ने समझा दिया मेरे महबूब पैगंबर वो मेरा गवाह था, उसका दुश्मन मेरा दुश्मन था। आपके गवाह वो सहाबा हैं, जो उनका दुश्मन होगा वो आपका दुश्मन होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम गवाह हैं, उनके दुश्मन को अल्लाह ने अपना दुश्मन करार दिया। बताइए जो सहाबा हुजूर के गवाह हैं, उनका दुश्मन हुजूर का दुश्मन होगा या नहीं होगा? उनका दुश्मन हुजूर का दुश्मन होगा या नहीं होगा? हमें ये कुरान सहाबा ने बताया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने 30 पारे दिए, गवाह सहाबा हैं। 7 मंजिलें बनाई, गवाह सहाबा हैं। 540 रुकू बनाए, गवाह सहाबा हैं। 6666 आयतें बनाई, गवाह सहाबा हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने
4 مسجدوں کا ذکر فرمایا، گواہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں 4 دھاتوں کو بیان کیا، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر، 26 نبیوں کا ذکر فرمایا، گواہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے 7 شہروں کا ذکر فرمایا، گواہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے 86 سورتیں مکہ میں نازل فرمائی، گواہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے 28 سورتیں مدینہ میں نازل فرمائی، گواہ صحابہ ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو قرآن ہمیں دیا، اس پر 53,285 زبر لگائی گئی، گواہ صحابہ ہیں۔ اس پر 39,582 زیریں لگائی گئی، گواہ صحابہ ہیں۔ اس پر 8,804 پیش لگائے گئے، گواہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کے 30 پاروں کا منکر ہے، وہ صحابہ کا منکر ہے، وہ قرآن کی 7 منزلوں کا منکر ہے۔ جو صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کے 540 رکوعات کا منکر ہے۔ وہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ قرآن کی ہر زبر کا منکر، ہر زیر کا منکر، ہر پیش کا منکر۔ بتا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن، جو تیری ایک آیت کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر قرآن نے جگہ جگہ فرمایا، وہ جو رب کے کلام کو نہ مانے، جو رب کے کلام میں شک کرتا ہے، لا ریب فیہ کہنے کے باوجود اگر اس کتاب میں شک کرتا ہے، بتا، قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ شخص اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، وہ میرے محبوب پیغمبر سے تعلق نہیں رکھتا، جو میرے محبوب پیغمبر سے تعلق نہیں رکھتا وہ جبرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، جو جبرائیل سے تعلق نہیں رکھتا وہ مجھ خدا سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی حضرات صحابہ کی شکل میں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کو بلندی عطا فرمائی۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کو عروج بخشا۔ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، شک اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر قرآن میں شک کریں گے گواہوں میں شک لازم آئے گا، گواہوں میں شک کریں گے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات میں شک لازم آئے گا، ان میں شک کریں گے، جبرائیل میں شک لازم آئے گا۔ جو جبرائیل میں شک کرے وہ اللہ کی ذات میں شک کرتا ہے، اور جس کا اللہ کی ذات میں شک ہو جائے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ باقی جو بھی کہے کہتا رہے، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، اپنے لیے جو بھی نام چنتا ہے چن لے، لیکن مسلمان کی تعریف اور مومن کی تعریف یہ ہے، آمنت باللہ، جس کا ایمان اللہ پر، وملائکتہ، جس کا ایمان اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، جس کا ایمان اس کی کتابوں پر۔ جو قرآن میں شک کرے 30 نہیں 40 پارے تھے، اگر وہ کہے جی 30 نہیں 40 پارے تھے، اگر وہ کہے سورۃ الاحزاب کا بہت بڑا حصہ قرآن سے نکال دیا گیا، اگر وہ کہے قرآن میں تبدیلی کر دی گئی، اگر وہ کہے قرآن میں تحریف کر دی گئی، تو پھر رب کہتا ہے تو لا ریب فی کو نہیں مانتا، اور جو لا ریب فی کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا اسے مسلمان کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن عظمتوں کی کتاب ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے تمام معاشرے کو اس قرآن کے نور سے آراستہ کریں۔ رب العزت کی قسم، اگر ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن محفوظ نہیں تو پھر پورا دین محفوظ نہیں۔ اور قرآن محفوظ ہوگا اس صورت میں ہوگا جب اس قرآن کے گواہ
محفوظ ہوں گے، اس قرآن کو بتانے والے محفوظ ہوں گے۔ آج لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، اس کا فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، اور آخر میں جا کر ہم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حدیث معتبر تب بنتی ہے جب اس کے اندر صحابہ کا نام آئے۔ جب ایک حدیث کے بارے میں یہ اصول ہے تو حدیث سے بڑا درجہ اللہ کے قرآن کا ہے، حدیث سے بڑا درجہ اللہ کے قرآن کا۔ جس کی سند میں صحابہ کا نام نہ آئے وہ قرآن نہیں۔ جیسے حدیث کے اندر صحابی کا نام نہ آئے وہ حدیث مرفوع نہیں کہلا سکتی، وہ نبی کا فرمان نہیں کہلا سکتی۔ بالکل اسی طرح جس آیت میں صحابہ کا نام نہ آئے کہ یہ آیت صحابہ نے ہم تک پہنچائی، یہ رکوع صحابہ نے پہنچایا، یہ صفحہ صحابہ نے پہنچایا، یہ منزل صحابہ نے پہنچائی، اگر اس کا نام نہ آئے، رب العزت کی قسم جیسے حدیث میں صحابی کا نام نہ آئے وہ نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن میں صحابہ کا نام نہ آئے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے راوی بھی صحابہ، حدیث کے راوی بھی صحابہ، ہمارے پورے دین کے راوی صحابہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کا جذبہ نبی کے صحابہ کے بارے میں دیکھا، دل باغ باغ ہوا۔ آج ان کا نام ہماری زبانوں پر ہے، آج ان کے تذکرے ہماری زبان پر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کا رنگ ہمارے بدن پر نظر آئے۔ میرے نبی کے صحابہ اقلہم تکلفا اعمقہم علما، علم میں سب سے زیادہ تھے، اقلہم تکلفا، لیکن تکلف میں سب سے کم تھے۔ آج میں اور آپ ظاہری اعتبار سے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ والی صفات، صحابہ سچے تھے، صحابہ دیانتدار تھے، صحابہ دیندار تھے، صحابہ نبی کے عاشق تھے، صحابہ عامل بالقرآن تھے، صحابہ نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے تھے، صحابہ نبی کے دین پر چلنے والے تھے، صحابہ نبی کے محافظ تھے، صحابہ قرآن کے حافظ تھے، صحابہ قرآن کے محافظ تھے۔ اب اللہ نے جو صفات ان صحابہ کو دی ہے، آج ہماری زبان ان کی عظمت کی گونج میں گونج رہی ہے، لیکن رب العزت کی قسم مزہ آئے گا جب ہم صحابہ کی عظمت کے گن گانے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آج آپ اور میں نیت کرتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پر ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ۔ دن میں آپ روزے کے ساتھ گزاریں اور رات آپ تراویح کی شکل میں قرآن کے ساتھ گزاریں۔ تراویح کی عبادت اپنی جگہ، لیکن قرآن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ رب العزت کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب مسلمان آئے گا، ایک طرف سے روزہ آئے گا، یا اللہ اس کو میں نے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا، میں آج اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں، روزے کی بات مکمل ہو گئی۔ ادھر سے اللہ کا قرآن آئے گا، اللہ کا قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ منعتہ النوم، اس کو رات کو نیند آ رہی تھی لیکن میری وجہ سے یہ جاگتا رہا، میری وجہ سے تراویح میں کھڑا رہا، میری وجہ سے اس نے اپنے پاؤں میں تکلیف برداشت کی، میری وجہ سے
اس نے گرمی برداشت کی، میری وجہ سے اس نے پسینہ برداشت کیا، میری وجہ سے اس نے دنیا میں پریشانی کو برداشت کیا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت روزے کی سفارش قبول کریں گے، قرآن کی سفارش قبول کریں گے، اور اس مسلمان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، آئیے عزم کیجئے جتنے احباب موجود ہیں کہ رمضان کو انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ گزاریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے برادر محترم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کی انتظامیہ، اور جتنے بھی آپ حضرات محلے والے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔